دوستو ایک بات شروع سے واضح کر لیں، آپ اس ویڈیو پر اتفاقاً نہیں آئے، آپ یہاں اس لیے ہیں کیونکہ آپ تھک چکے ہیں، آپ کو اب چیزیں نظر آنے لگی ہیں لیکن آپ ابھی تک ماننے سے کترا رہے ہیں، آپ تھک چکے ہیں انتظار سے، وضاحتیں دیتے دیتے، خود کو ثابت کرتے کرتے، تھک چکے ہیں اس شخص سے جو دعویٰ تو محبت کا کرتا ہے لیکن عمل میں کنٹرول دکھاتا ہے۔ یہ مسئلہ محبت کا نہیں ہے، یہ مسئلہ طاقت کے عدم توازن کا ہے۔ کچھ لوگ محبت اس لیے نہیں دیتے کہ وہ نہیں دے سکتے، بلکہ اس لیے نہیں دیتے کہ انہیں دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انہیں آپ کا انتظار فائدہ دیتا ہے، انہیں آپ کی فوری دستیابی فائدہ دیتی ہے، انہیں آپ کا زیادہ سوچنا، زیادہ برداشت کرنا فائدہ دیتا ہے۔ وہ آپ کو اس لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ آپ ہر بار رک جاتے ہیں، آپ ان کو استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں، آپ سوال اٹھانے کے بجائے خود کو بدلنے لگتے ہیں، آپ حد لگانے کے بجائے صبر کو فضیلت سمجھ لیتے ہیں۔ وہ ایک میسج دیر سے بھیجتے ہیں اور آپ فوراً جواب دیتے ہیں، وہ غائب ہوتے ہیں اور آپ اپنی توجہ، وقت اور ذہنی توانائی ان کے نام کر دیتے ہیں۔ یہ لا علمی نہیں ہے، یہ سادہ پن بھی نہیں ہے، یہ ایک واضح رویہ ہے جس میں ایک شخص فائدے میں رہتا ہے اور دوسرا شخص خود کو کھو رہا ہوتا ہے۔ جو رشتہ آپ کی عزت کم کرے، جو آپ کے سکون کو مسلسل خراب کرے، جو آپ کو یہ محسوس کروائے کہ آپ ہمیشہ زیادہ دے رہے ہیں اور کم پا رہے ہیں، وہ محبت نہیں ہوتی، وہ ایک ایسا تعلق ہوتا ہے جس میں آپ کی نرمی کو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد کسی کو ویلن بنانا نہیں، اس ویڈیو کا مقصد آپ کو یہ دکھانا ہے کہ کھیل کہاں شروع ہوتا ہے، کیسے چلتا ہے اور آپ اس میں کیوں پھنسے رہتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو سکھائے گی کہ کنٹرول چیخ کر نہیں کیا جاتا، کنٹرول رد عمل سے کیا جاتا ہے، اور سب سے اہم بات، اس کھیل کو جیتنے کا طریقہ لڑنا نہیں ہے، کھیل میں موجود رہنا نہیں ہے، بلکہ کھیل کو چھوڑنا ہے۔ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو کیوں استعمال کر رہے ہیں، آپ کہاں خود کو کمزور کر رہے ہیں اور آپ اپنی عزت، وقت اور ذہنی سکون واپس کیسے لے سکتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ وارث کی بات میں خوش آمدید۔ تو شروع کرتے ہیں۔ چیپٹر 1۔ وہ جانتا ہے کہ آپ نرم ہیں۔ وہ آپ کو اس لیے کنٹرول نہیں کرتا کہ آپ کمزور ہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ نرم دل ہیں، اور یہ بات وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ نرم دل لوگ چیزیں جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، توڑنے کی نہیں۔ وہ اختلاف کو لڑائی نہیں بناتے، وہ سوال اٹھانے کے بجائے وضاحت دیتے ہیں، وہ ہاتھ لگانے کے بجائے مزید موقع دیتے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں کنٹرول شروع ہوتا ہے۔ ایسے لوگ آپ کو اس لیے نہیں چنتے کہ آپ خاص ہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ برداشت کرنے والے ہیں، آپ زیادہ دیر رکتے ہیں، آپ زیادہ سوچتے ہیں، آپ زیادہ معاف کرتے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ آدھا وعدہ دے گا تو آپ آدھے کو بھی پورا مان لیں گے، اگر وہ تھوڑی توجہ دے گا تو آپ خود کو اسی میں ایڈجسٹ کر لیں گے۔ یہ کوئی غلط فہمی نہیں ہے، یہ کوئی لا علمی نہیں ہے، یہ مکمل طور پر سوچا سمجھا رویہ ہے۔ وہ آپ کو ایک ساتھ سب کچھ نہیں دیتا، کیونکہ اگر دے دے تو اسے آپ کے رد عمل کی ضرورت نہیں رہے گی، اور اسے آپ کے رد عمل کی ضرورت ہے کیونکہ یہی اس کا کنٹرول ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ آپ کتنی جلدی جواب دیتے ہیں، وہ نوٹ کرتا ہے کہ آپ خاموش کب ہوتے ہیں، وہ جانچتا ہے کہ کتنی بے توجہی کے بعد آپ سوال اٹھاتے ہیں، اور ہر بار جب آپ فوراً رپلائی کرتے ہیں، ہر بار جب آپ وضاحت دیتے ہیں، ہر بار جب آپ اپنے جذبات ثابت کرنے لگتے ہیں، وہ ایک نتیجہ نکالتا ہے: یہ شخص ابھی میرے اختیار میں ہے۔ کنٹرول آواز بلند کرنے سے نہیں ہوتا، کنٹرول دھمکی دینے سے نہیں ہوتا، کنٹرول اس لمحے بنتا ہے جب دوسرا شخص اپنی حدیں خود توڑ دیتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ آپ صبر کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ کہ آپ اپنی ویلیو سستی کر رہے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ آپ سمجھداری دکھا رہے ہیں، لیکن اصل میں آپ اس رویے کو نارمل بنا رہے ہیں جو نارمل نہیں ہے، اور وقت کے ساتھ یہ رویہ ایک پیٹرن بن جاتا ہے، ایک ایسا پیٹرن جس میں آپ زیادہ دیتے ہیں اور کم پاتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ کنٹرول ہمیشہ واضح نہیں ہوتا، اکثر کنٹرول خاموش ہوتا ہے۔ وہ اس شکل میں آتا ہے کہ جہاں آپ خود کو قصوروار سمجھنے لگتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ شاید آپ زیادہ حساس ہیں، شاید آپ زیادہ توقع رکھتے ہیں، شاید آپ ہی مسئلہ ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی نرمی کو آپ کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ جس دن آپ نے وضاحت دینا بند کی، جس دن آپ نے ہر بات ثابت کرنا چھوڑ دی، جس دن آپ نے خاموشی کو کمزوری نہیں بلکہ حد سمجھا، اسی دن توازن بدلنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جو شخص آپ کے رد عمل پر زندہ ہو وہ آپ کی خاموشی سے گھبرا جاتا ہے۔ خاموشی کا مطلب چھوڑ دینا نہیں ہوتا، خاموشی کا مطلب ہوتا ہے کہ اب میں اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں کنٹرول ٹوٹتا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو یہ سکھانے نہیں آئی کہ آپ سخت بن جائیں، یہ ویڈیو آپ کو یہ سکھانے آئی ہے کہ آپ واضح بنیں، واضح حدود، واضح رویہ، واضح فیصلے۔ نرم دل ہونا جرم نہیں، لیکن اپنی نرمی ایسے شخص کو دینا جو اس کی حفاظت نہیں کرتا، یہ خود سے بے وفائی ہے۔ اور اس چیپٹر کا مقصد یہی ہے، آپ کو یہ دکھانا کہ کنٹرول کہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ کیسے خاموشی سے پیروان چڑھتا ہے، اور آپ اسے پہچان کر وہی روک سکتے ہیں۔ یہ کھیل اسی دن ختم ہوتا ہے جس دن آپ رد عمل دینے کے بجائے اپنی حد پر قائم رہنا سیکھ لیتے ہیں۔ یہ کھیل اسی دن ختم ہوتا ہے جس دن آپ رد عمل دینے کے بجائے اپنی حد پر قائم رہنا سیکھ لیتے ہیں، اور یہی وہ فائدہ ہے جو یہ ویڈیو آپ کو دے گی۔ چیپٹر نمبر 2۔
وہ آپ کا وقت چرا رہا ہے۔ دوستو حقیقت یہ کہ اکثر لوگ ہمارے وقت کو سب سے بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وقت ہی سب کچھ ہے، آپ کی توانائی، آپ کی توجہ اور آپ کی خودی۔ اگر وہ یہ سب قابو میں لے لیں تو آپ ان کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں، بغیر یہ محسوس کیے کہ آپ خود کمزور ہو رہے ہیں۔ وہ آپ کو انتظار میں رکھتا ہے، میسج کا انتظار، کال کا انتظار، فیصلے کا انتظار۔ ہر بار جب آپ انتظار میں پھنس جاتے ہیں، آپ اپنی زندگی روک دیتے ہیں۔ آپ روزمرہ کے کام کرتے ہیں لیکن دل سے نہیں، آپ ہنستے ہیں لیکن دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ یہ اتفاق نہیں، یہ منصوبہ بندی ہے، یہ ایک طاقت کی ترتیب ہے۔ جو شخص واقعی آپ کی قدر کرتا ہے وہ آپ کو انتظار میں نہیں رکھتا، وہ آپ کی زندگی کو اپنی سہولت کے مطابق نہیں گھماتا، وہ آپ کو اپنی مرضی کے مطابق آن آف نہیں کرتا، اور جو آپ کو انتظار میں رکھتا ہے وہ پہلے ہی فیصلہ کر چکا ہوتا ہے کہ آپ اس کی ترجیح نہیں ہے۔ یہ صرف نفسیاتی کھیل ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ کنٹرول ہے۔ انتظار محبت نہیں ہے، انتظار طاقت اور کنٹرول کا ہتھیار ہے۔ یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جسے اکثر لوگ نادانستہ طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن جو اسے شعوری طور پر استعمال کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ سب سے مؤثر حرب ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کی توجہ اور وقت سب سے قیمتی چیزیں ہیں۔ آپ کی توجہ میں وہ طاقت رکھتا ہے جب وہ آپ کو مسلسل انتظار میں رکھتا ہے۔ آپ خود اپنے فیصلے کے بجائے اس کے فیصلوں کے تابع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ مصروف ہونے کے باوجود بھی اس کے ذہنی قبضے میں رہتے ہیں۔ آپ ہر لمحے اپنے وقت کو کھو رہے ہیں اور آپ کے جذبات وہیں استعمال ہو رہے ہیں۔ اب سوال یہ کہ آپ اس سے کیسے باہر نکل سکتے ہیں؟ سب سے پہلا قدم یہ سمجھنا کہ انتظار اس کی طاقت ہے، آپ کی کمزوری نہیں۔ یہ آپ کی آزادی اور خودی پر حملہ ہے، نہ کہ محبت کا مظہر۔ جب آپ اس حقیقت کو پہچان لیں تب آپ کے پاس انتخاب آتا ہے۔ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو پہلے رکھیں گے، چاہے میسج ابھی نہ آئے، کال ابھی نہ ہو یا فیصلہ بھی نہ ہو۔ یہ بالکل سادہ ہے لیکن بہت طاقتور۔ جس دن آپ نے اپنی زندگی کو اس کے میسج سے پہلے ترجیح دینا شروع کیا، اسی دن توازن بدل جاتا ہے۔ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ کی توجہ آپ کی ذاتی ترقی، کام اور سکون میں لگے گی، نہ کہ کسی غیر یقینی تعلق کی ڈور میں۔ اس دن سے وہ شخص جس نے سوچا کہ وہ آپ کو اپنے انتظار میں رکھ کر کنٹرول کیا جا سکتا ہے، وہ آپ کی آزادی کے سامنے ہار جائے گا۔ یہ اصول سیدھا ہے، جو شخص آپ کے وقت کا احترام نہیں کرتا وہ آپ کی قدر نہیں کرتا۔ جو شخص آپ کو مسلسل انتظار میں رکھتا ہے وہ آپ کے جذبات اور توانائی کو استعمال کر رہا ہے۔ جو شخص آپ کو اپنی مرضی کے مطابق آن آف کرتا ہے وہ آپ کی خودی پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ سب آپ کے رد عمل پر مبنی ہے۔ اگر آپ نے ہمیشہ فوراً جواب دیا، ہر بار اپنی وضاحت پیش کی، ہر بار اپنی موجودگی کا ثبوت دیا، تو آپ نے اسے یہ پیغام دیا کہ آپ ہمیشہ دستیاب ہیں۔ لیکن جس دن آپ نے اپنے وقت کو اپنی ترجیح بنایا، اپنی زندگی کو پہلا مقام دیا اور انتظار کو اختیار سے نہیں ہارنے دیا، اسی دن کھیل ختم ہو گیا۔ یہ ویڈیو آپ کو یہی سکھائے گی، آپ کے وقت کی قدر کرنا کوئی عیاشی نہیں، یہ طاقت ہے۔ اپنی زندگی کے فیصلے پہلے کرنا کوئی خود غرضی نہیں، یہ آپ کی آزادی ہے۔ اور جو شخص آپ کو انتظار میں رکھتا ہے وہ صرف آپ کی حدود کی پرکھ کر رہا ہے، لیکن جب آپ نے اپنی حدود طے کر دی تب وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ دوستو یاد رکھو، وقت چھیننا، جواب مؤخر کرنا اور غیر یقینی رہنا، یہ سب کنٹرول کے حربے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو یہ سکھا رہی ہے کہ انتظار کو طاقت نہیں بننے دینا، یہ اصل جیت ہے۔ اور سب سے بڑی حقیقت، جو شخص آپ کے انتظار پر جیت رہا ہے وہ آپ کی آزادی سے ہار جاتا ہے۔ جس دن آپ نے اپنی زندگی کو پہلے رکھا اسی دن کھیل ختم ہوا۔ یہ آپ کی طاقت ہے، یہ آپ کا اختیار ہے، یہ آپ کی آزادی ہے۔ چیپٹر نمبر 3، یہ سب ایک حکمت عملی ہے۔ دوستو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کچھ لوگ تعلقات میں غیر واضح رہنے کو محض اتفاق یا سادگی نہیں سمجھتے۔ یہ حکمت عملی ہے، ایک منصوبہ بندی ہے جو آپ کے رد عمل پر مبنی ہوتی ہے۔ وہ اچانک غائب ہو جاتے ہیں، آخری لمحے پلان کینسل کرتے ہیں اور رابطہ اتنا برقرار رکھتے ہیں کہ آپ نہ چھوڑ سکیں، لیکن اتنا نہیں کہ آپ آزاد رہیں۔ یہ صرف سادگی یا بول پن نہیں، یہ مینجمنٹ ہے، نفسیاتی قابو پانے کی مکمل حکمت عملی۔ وہ آپ کی جذباتی توانائی کو استعمال کرتے ہیں، آپ کے صبر اور توجہ کو اپنی یہی طاقت بنانے کے لیے۔ اور سب سے اہم بات، وہ یہ سب اس لیے کرتے ہیں کہ آپ اپنی حدود کو دھکیلیں اور ان کے کھیل میں خود کو کھو دیں۔ یہ کھیل ہمیشہ آپ کے رد عمل پر چلتا ہے۔ اگر آپ فوراً جواب دیتے ہیں، فوراً وضاحت پیش کرتے ہیں، فوراً اپنے جذبات کا ثبوت دیتے ہیں، تو وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ آپ اس کے قابو میں ہیں۔ یہاں خاموشی رضامندی نہیں ہوتی اور صبر اس کی کامیابی نہیں ہوتا، یہ صرف آپ کی حدود کی جانچ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس نفسیاتی کھیل سے کیسے باہر نکلیں؟ سب سے طاقتور جواب کم ترین الفاظ میں دیا جا سکتا ہے۔ یہ بحث چیخ یا لمبی وضاحت نہیں، یہ واضح، سیدھا اور غیر مشروط بیان ہے۔ مجھے غیر یقینی رشتے قبول نہیں۔ یہ لائن چھوٹی لگتی ہے لیکن اس کے اثرات بہت بڑے ہیں۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ حد ہے، یہ آپ کی خودی کی حفاظت ہے، آپ کی قدر کی پہچان ہے، اور سب سے اہم
یہ اس کے کھیل کو ختم کرنے والا ہتھیار ہے۔ جب آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آپ اس شخص کو یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ اب مورا نہیں ہیں، اب آپ کسی کے رویے اور فیصلوں کے تابع نہیں ہیں، آپ اپنی زندگی، اپنی حدود اور اپنی خودی کو پہچانتے ہیں، یہ جملہ اس کے لیے ایک حد ہے۔ وہ شخص جو کھیل کے ذریعے طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ آپ کی غیر مشروط وضاحت کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اب وہ آپ کے جذبات یا وقت کو قابو میں نہیں رکھ سکتا۔ یہاں سے کھیل ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ رد عمل دینے والوں پر نہیں چلتی اور آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ اس کھیل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ یہ اصول ہر تعلق میں کام کرتا ہے، چاہے وہ محبت کا نام ہو یا دوستی کا، چاہے وہ کام کا تعلق ہو یا ذاتی رشتہ۔ اگر کوئی شخص آپ کو مسلسل غیر یقینی میں رکھ رہا ہے، آپ کی توانائی اور وقت کو استعمال کر رہا ہے، تو یہ صرف اس لیے کہ وہ آپ کے رد عمل سے طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس صورتحال میں سب سے مؤثر حربہ یہ ہے کہ آپ صاف اور سیدھی لائن کھینچ دیں۔ مزید وضاحت دینے کی ضرورت نہیں، مزید انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، بس واضح کریں کہ آپ ایسی صورتحال قبول نہیں کریں گے۔ یہی فیصلہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ یہ فیصلہ آپ کو یہ باور کراتا ہے کہ آپ کسی کے کھیل کا انعام نہیں ہیں، آپ کسی کے قابو کے لیے پیدا نہیں ہوئے، اور آپ کی قدر اس وقت تک کم نہیں ہو سکتی جب تک آپ خود اسے کم نہ ہونے دیں۔ اور یاد رکھیں، یہ خاموش طاقت ہے۔ آپ کے چیخنے کی، بحث کرنے کی یا اپنی اہمیت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے اپنے فیصلے کے ذریعے اپنی حدود واضح کر دی ہیں، اور یہی سب سے مؤثر ہتھیار ہے جو آپ کے پاس ہو سکتا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو سکھاتی ہے کہ غیر یقینی رویے محبت نہیں بلکہ کنٹرول کے حربے ہیں۔ آپ کا وقت، آپ کی توانائی اور آپ کے جذبات آپ کے اختیار میں ہیں۔ سب سے مؤثر جواب کبھی جذباتی نہیں بلکہ صاف اور غیر مشروط حد ہے۔ جو شخص اپنی مکمل دیانت کے ساتھ آپ کو مکمل احترام نہیں دے سکتا، وہ آپ کی زندگی میں جگہ نہیں رکھتا۔ یعنی اصل طاقت آپ کے فیصلے میں ہے، آپ کی خاموشی میں اور آپ کی خودی میں۔ بس ایک جملہ، مجھے غیر یقینی رشتے قبول نہیں۔ یہ لائن چھوٹے لفظوں میں سب سے بڑا پیغام دیتی ہے کہ آپ اپنی قدر جانتے ہیں، کہ آپ اپنی آزادی واپس لے چکے ہیں اور آپ کسی کے کھیل کے تابع نہیں رہیں گے۔ یہ اصول سمجھ لیں، کیونکہ یہی وہ حکمت عملی ہے جو نفسیاتی کھیل کو ناکام کر دیتی ہے۔ دوستو، آخری حقیقت یہ ہے کہ وہ خود کو ناقابل بدل سمجھتا ہے، لیکن اصل طاقت آپ کے پاس ہے۔ ناقابل بدل وہ نہیں، ناقابل بدل آپ ہیں۔ آپ کی ذات، آپ کا وقت اور آپ کی خودی کسی کے قابو میں نہیں آ سکتی۔ اصل جیت کسی کو ہرانے میں نہیں بلکہ کھیل چھوڑنے میں ہے۔ نہ وضاحت، نہ ثابت کرنا، نہ آخری میسج، بس دور ہو جانا۔ کیونکہ جو طاقت کنٹرول اور غیر یقینی سے آتی ہے وہ آزادی کے سامنے سے ٹوٹ جاتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ کسی کے کھیل کا انعام نہیں ہے، آپ کسی کے قابو کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ اگر یہ الفاظ آپ کو چبھ رہے ہیں تو سمجھ لیں یہ ویڈیو نہیں، یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ آپ کا فیصلہ اپنی خودی، اپنی حدود اور اپنی طاقت کو پہچاننے کا ہے۔ اور اگر آپ 2026 میں کمفرٹ نہیں بلکہ طاقت چاہتے ہیں تو وارث کی بات کو سبسکرائب کریں۔ یہاں محبت کم نہیں ہوتی، یہاں خودی کم نہیں ہوتی، اور یہاں کھیل ختم کیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اصل طاقت خاموشی، حد اور خودی میں ہے، اور یہی فیصلہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔